حد تک پاکستان کی اندر کی آپ کی حق حاکمیت کی سوال ہے، اس سوال کا جواب بھی، اس کا فیصلہ بھی نہ اسلام آباد کر سکتا ہے، نہ پاکستان کا کوئی شہر کر سکتا ہے۔ کشمیر کا فیصلہ کشمیر کرے گا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کے موجودہ حالات میں الیکشن آزاد کشمیر میں لڑنا مشکل تو ضرور ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کبھی الیکشن سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ ہم جانتے ہیں کہ شاید کچھ لوگ سوچ رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اب جی بی میں بھی جیت کے آئے ہیں، اور ان کا سوچ یہ تھا کہ اگر حالات ایسے ہوں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اس طریقے سے کیمپین نہیں کر سکیں گے جیسے گلگت بلتستان میں کیمپین کیا، لیکن یہ تو ان کا غلط فہمی ہے۔ میں یہاں ہوں، کہیں نہیں جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ مسئلہ حل ہو، لیکن حل ہو یا نہ ہو، میں اپنے کشمیری عوام کے ساتھ رہوں گا، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کے ساتھ، آپ میرے عہدیداروں کے ساتھ، اور الیکشن تک ہمارا ساتھ ہے، اور انشاءاللہ تعالی الیکشن کے بعد ہم مل کے حکومت بھی بنائیں گے اور تمام حالات کو ہم سنبھالتے رہیں گے۔ یہ بحران جو ہے، یہ کرائسس جو ہے، یہ آج کے نہیں، اینڈ آئی تھنک ان کے ملٹیپل فیکٹرز ہے۔ ایک تو آرگیومنٹ یہ ضرور ہے کہ یہ تو ایک مین میڈ کرائسس ہے، یہ کوئی غیر سیاسی ہینڈلنگ کی وجہ سے اور غیر نامناسب بیانات کی وجہ سے یہ کرائسس اس پوزیشن پہ آیا ہے، اور میں بالکل سمجھتا ہوں کہ دس از فیڈرل منسٹرز میڈ کرائسس، انہی نے اب اس کا ایسے کردار ادا کرنا ہے جس سے ہم سب راستہ نکال سکے۔ لیکن underneath there are definitely endemic issues that need to be addressed۔ میں ابھی الیکشن جیت کے آیا ہوں گلگت بلتستان میں، اور گلگت بلتستان میں اپنے جو منشور ہیں، اپنا جو موقف ہے، اپنا جو نظریہ ہے، کسی جیک کمیٹی کا ہونے سے پہلے، یہ تو 2022-23 میں، تو 2020 میں، 2019 میں، اس سے پہلے جو منشور بنا 2020 کے گلگت بلتستان کے الیکشن سے، میرا پاکستان پیپلز پارٹی کا نعرہ ہے کہ حق حاکمیت، حق ملکیت، حق روزگار۔ شاید دوسروں کا زیادہ ایکسٹریم انٹرپریٹیشنز ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا نظریہ ہے، اپنا منشور ہے۔ گلگت بلتستان کا کانٹیکسٹ تو اپنی جگہ، ان کا اپنا ہی جد و جہد ہے، اور اپنا ایک طویل جد و جہد ہے۔ آزاد کشمیر کا کانٹیکسٹ میں ہم تو نسل در نسل جو حق حاکمیت کے جد و جہد ہے، عالمی سطح پہ، بیرون ملک بھی، انٹرنیشنل لاء کے کانٹیکسٹ میں بھی، اور ملک کے اندر بھی پاکستان پیپلز پارٹی لڑتے آ رہی ہے۔ ہم نے جو عالمی سطح پہ حق حاکمیت کا جد و جہد، آزاد کشمیر کا، مقبوضہ کشمیر کا مل کے جو جد و جہد ہم لڑ رہے ہیں جموں اینڈ کشمیر کے لیے، وہ رائے شماری کی صورت میں، وہ سیلف ڈٹرمنیشن کی جد و جہد کی، رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی جد و جہد کی صورت میں، وہ جد و جہد قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے لڑا بحیثیت آپ کا وزیر اعظم، بحیثیت آپ کا وزیر خارجہ۔ وہ جد و جہد شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے لڑی تھی بحیثیت آپ کے وزیر اعظم۔ شہید بی بی نے تو آزاد کشمیر کی آبزرور سٹیٹس دلوائی تھی OIC میں۔ قائد عوام نے، جیسے یاسین صاحب کہہ رہا تھا، پاکستان کے اندر یہ صدارتی نظام اور جوائنٹ سیکرٹری کے نیچے جو آزاد کشمیر چلتا تھا، وہ نظام ختم کر کے آپ کو پارلیمانی نظام دے دی، اور جو آپ کے حق حاکمیت کا پاکستان کے اندر کا جد و جہد، ذوالفقار علی بھٹو، اور عالمی سطح پر کشمیر کے حق حاکمیت کے جد و جہد، اس کا بھی قیادت قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کی ہے۔ اب موجودہ صورتحال میں ہم ایک انچ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں جہاں تک آپ کا عالمی سطح کا جد و جہد ہے۔ اور جب میں اس ملک کا وزیر خارجہ تھا، سب سے نوجوان وزیر خارجہ تھا، لیکن پھر بھی
چاہے وہ عالمی یونائٹڈ نیشنز میں ہو، چاہے وہ بھارت کا اپنا سرزمین پہ میں موجود تھا، میں کشمیر کے کوز کو، کشمیر کے عوام کے آواز کو بار بار اٹھاتا رہا، وہ تو ہم اٹھاتے رہیں گے، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اس پہ تو ہم سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے اور ایک طریقے سے اور ایک انداز سے اپنا آواز اٹھانا چاہیے اور حوصلہ اور ہمت دلوانا چاہیے ہمارے کشمیری بہن بھائی جو ایل او سی کو اس طرف جدوجہد کر رہے ہیں، پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں تو پھر پاکستان کے جندہ میں دفن ہو جاتے ہیں، ان کے لیے ہم یہ جدوجہد لڑ رہے ہیں۔ جہاں تک پاکستان کی اندر کی آپ کی حق حاکمیت کی سوال ہے، اس سوال کا جواب بھی، اس کا فیصلہ بھی نہ اسلام آباد کر سکتا ہے، نہ پاکستان کا کوئی شہر کر سکتا ہے، کشمیر کا فیصلہ کشمیر کرے گا اور کوئی نہیں کر سکتا۔